Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز پہ آپ قبضہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے سوائے پلاٹ. مکان اور پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو قبضہ کیے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو پراپرٹی آپ خریدیں وہ آپ کے رسک میں آ جائے، آپ کے زمان میں آ جائے. رسک اس کا آپ لے رہے ہو. بہت اہم اصول ہے تجارت کا، اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو. رسک کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ فائلیں گھما رہے ہوتے ہیں، ادھر سے فائل اٹھا کے اس کو پہنا دی، اس کو اٹھا کے اس کو پہنا دی. پلاٹ کے بزنس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں نا تو ابھی کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. وہ آپ کے پیسے سے پلاٹ بھی آپ کے پیسے سے خریدتے ہیں. یہ سودی نظام جو ہے نا، اس نے اسی وجہ سے تباہ کیا ہے کہ دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں، ارب پتی بن جاتا ہے بیٹھے بیٹھے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے. سمجھ رہے ہو؟ بہرحال ایک صاحب نے پروجیکٹ شروع کیا، ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور فائلیں بیچنا شروع کر دیں. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں 120 گز کا پلاٹ اتنے کا. تو وہاں کوئی پلاٹ نہیں ہوتا. اس کو بکنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا قرآن اندازی میں نام آئے گا ان کو پلاٹ دیا جائے گا، جن کا نام نہیں آیا ان کے پیسے کاٹ کے واپس کر دیے جائیں گے. تو یہ ابھی پلاٹ خریدا نہیں جا رہا، بلکہ پلاٹ کی بکنگ ہو رہی ہے، ایک حق حاصل ہو رہا ہے کہ بھئی میرا قرآن اندازی میں نام ڈال دو اور یہ پیسے لے لو، نام نکلے گا تو میں خرید لوں گا پلاٹ. کیونکہ ابھی خریدنے کا عمل نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہاں تک معاملہ کیا ہے؟ جائز ہے. جن کا قرآن اندازی میں نام آ گیا ان کو جب پھر اس میں پھر شریعت میں یہ ضروری ہے، جن کا نام آیا تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے جب پلاٹ بلڈر نے خریدے تو وہ بتائے گا کہ یہ پلاٹ ہے، یہ لوکیشن ہے، آپ کا قرآن اندازی میں نام آیا تھا، آپ کا حق ہے کہ آپ خریدیں. اب آپ بتائیں آپ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ بولے مجھے، بولو بھائی نہیں چاہیے. اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو پیسے واپس کرے. لیکن مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چیز ابھی خریدی نہیں ہے تو آپ پر پابندی کہاں سے ہوئی؟ خریدنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ وجود میں نہ آیا ہو. پتا ہو یہ ہے پلاٹ، یہ اتنی لوکیشن ہے، اس کا یہ نقشہ ہے، بے شک نقشے میں ہو لیکن ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی اس کو پتا ہو گیا یہاں ہے پلاٹ، اتنے گز کا ہے، تو وہ الاٹ ہو گیا تو آپ اس کو خریدیں گے اور نہیں بھی خرید سکتے. اجتماعی قربانی میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اجتماعی قربانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے اور گائے خرید کے لائے اور گوشت سب کو پہنچا دیا. آپ اصل میں لوگوں کی طرف سے وکیل بنے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہم آپ کے لیے گائے لے آئیں گے اور ہمیں پورے اختیار دے دو کہ کون سی گائے میں آپ کا حصہ ڈالیں. یہ جائز ہے، لیکن اس پہ پروفٹ کمانا جائز نہیں، 1 روپیہ نہیں کما سکتے. ہاں، اس میں آپ متعین اجرت لے سکتے ہو کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کی تنخواہ اتنی دے دیں. وہ پہلے پبلک کو بتانا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ آج کل اجتماعی قربانیوں میں بھی بزنس بھی ہو رہا ہے اور شریعت کے مسائل کا خیال بھی نہیں کیا جا رہا. تو اس میں یہ ہے، یہ میں اجتماعی قربانی سمجھاؤں گا نا تو آگے پلاٹ کا بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ نے کیا کیا اجتماعی قربانی میں؟ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں. جب آپ گائے خرید رہے ہیں تو لوگوں کے لیے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ اگر کوئی کمیشن لے رہے ہیں تو پہلے بتائیں بھائی میں فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کر رہا. پہلے بتانا پڑے گا آپ کو کہ ایک گائے پہ میں اتنے پیسے لوں گا کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو ایک اجتماعی قربانی کا نظم مہیا کر رہا ہوں. اگر آپ نے نہیں بتایا، ایک بوٹی بھی اس میں سے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ایک پایا بھی حلال نہیں ہے
کہ جی اجتماعی قربانی ہے تو پائے سارے اس کو دے دو فلانے کو. ہر چیز جن جن کے حصے ان کو پہنچانی پڑے گی, ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں رکھ سکتے, کھال بھی نہیں رکھ سکتے. کھال کا مالک بھی کون ہے؟ جس کی گائے ہے, وہ لوگ مالک ہیں. دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا ہوتا ہے بزنس. کیا آپ کا مقصد ہے اس میں میرے جو پروفٹ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بھائی پروفٹ بھی کمانا چاہتا ہے نا کوئی آدمی, تو اس کا طریقہ یہ ہے, تو پروفٹ جائز ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک سہولت دے رہے ہو. تو اس کا طریقہ, دو طریقے ہیں, یا تو پہلے سے بتا دو بھائی اتنے پیسے لوں گا میں ایک گائے پہ, گائے آپ کی ہوگی میری نہیں ہے. جب آپ کی ہوگی کہ اس کا مطلب جب میں نے سوراب گوٹ سے خریدی, راستے میں لایا, ٹانگ ٹوٹ گئی مر گئی تو آپ کا نقصان ہے, میرا نقصان نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں. پیسے بھی آپ کے, گائے بھی آپ کی ہے, نقصان بھی کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. ہم صرف فی سبیل اللہ آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں, اور اگر فی سبیل اللہ نہیں دے رہے تو ہم ایک گائے پہ, اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے لیے گائے خرید کے لے آ, وہ کہے گا یار مجھے کیا ملے گا بھائی 500 روپے دے دوں گا, جا لیا, ٹھیک ہے نا, تو وکیل بھی لجرا ہو گیا. دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا یہ ہے کہ آپ اس پہ ہر گائے پہ پروفٹ کمانا چاہتے ہو اور لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ مجھے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل پبلک کو بتا دو تو پھر بڑے مسائل لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں. تو پھر ایسا کریں, گائے اپنے لیے لے کر آئیں, یا تو پوری گائے کسی کو پہنا دیں, ٹھیک ہے, 60,000 کی گائے لی, 70 میں پہنا دی, 10,000 آپ کا سیدھا سیدھا پروفٹ, تو ٹھیک ہے نا. تو جو سوراب گوٹ میں جانور بیچ رہا ہے وہ یہ تھوڑی بتاتا ہے کہ میں نے کتنے کی خریدی, وہ کہتا ہے آپ کو اتنے کی دیں گے ہم. تو ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 25, 30, 100 گائے لے کر آئیں اور ہر گائے کے ریٹ متعین کر دیں, جو سیدھا سیدھا بزنس ہے. بھائی یہ گائے اتنے کی ہے, جس نے لینا ہے لے, نکلے یہاں سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گائے کے حصے فروخت کریں. آپ سمجھ رہے ہو, گائے کے کیا فروخت کریں؟ حصے فروخت کرنے میں یہ ہوگا کہ گائے آپ لے کر آئیں گے, وہ آپ کی ہوگی. پہلے سے اجتماعی قربانی کے نام پہ حصے فروخت نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے گائے خریدی نہیں ہے. تو لوگوں سے پیسے لے کے حصہ کیوں بیچ رہا ہے بھائی تو؟ یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. اور زیادہ تر اجتماعی قربانی میں یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا حصہ, اس میں پیسے دو. ابے تم نے ان کا حصہ ان کو بیچ دیا, گائے ابھی تم نے خریدی ہے نہیں. تو حدیث میں صاف ہے کہ جو چیز تمہارے, بلکہ خریدنا بھی کافی نہیں ہے, گائے خرید کے اپنے قبضے میں لے لیو. ارے بہاولپور آپ نے فون کیا یار 100 کٹے کھڑے ہوئے, ہاں بھائی ہیں, میرے ہو گئے اتنے میں, ہو تو آپ کے گئے مگر ابھی آپ اس کو بیچ, بولو بھائی نہیں, قبضہ نہیں ہوا آپ کا, تو وہاں بھی حصہ نہیں بیچ سکتے. ہاں آپ اس کو وہیں الگ کر دیں, کوئی وکیل بھیج دیں اپنا, کسی کو وکیل بنا دیں, یار ان گایوں کو لے کے ذرا الگ ہو جاؤ. تو اب کیا ہوگا, جب آپ کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ گائے آپ کے رسک میں داخل ہو جائے گی. کیا مطلب؟ مرے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا. دیکھو اور آسان سمجھاؤں, شو روم میں گاڑی خریدی ہوئی, آپ نے کمپنی سے گاڑی خرید لی, آگ لگ گئی شو روم میں, تو نقصان کس کا ہے؟ شو روم کا, آپ کا تھوڑی ہے. آپ کہیں گے مجھے کچھ ملا ہی نہیں, ابھی تو میں نے پیمنٹ کی تھی اور گاڑی پہ قبضہ تو میرا ہوا نہیں تھا, تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ کا. بالکل, کیونکہ قبضہ نہیں ہوا نا, حالانکہ ملکیت ہو گئی تھی آپ کی. تو اس گاڑی کی ملکیت تو ٹرانسفر ہو گئی, مگر اس گاڑی پہ پروفٹ کمانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں آئی ہے نا, جس چیز کا آپ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو, شریعت کہتی ہے اس کا فائدہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. داغا دکھانا مطلب پکیدہ دکھانا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں وہ گاڑی شو روم میں آپ کے لیے الگ نکال کے اس نے سائڈ پہ کر دی کہ بھائی اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کی گاڑی ہم نے سائڈ پہ کر دی ہے, کھڑی ہوئی ہے, لے جاؤ, آگ لگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ بھی قبضہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب گاڑی کو آگ لگتی ہے, کمپنی بولے گی بھائی ہم نے تو آپ کی گاڑی پوری سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, شو روم سے ہٹ کے الگ کر دی تھی, اور یہ اب آپ کے زمان میں تھی, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب جب اس اسٹیج پہ ہے تو آگے بیچ سکتے ہیں. شو روم والے پریشان ہوں گے کہ یار ہم تو سارا بزنس ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ہم نے گاڑی ابھی اٹھائی نہیں ہوتی کہ آگے کسی کو پہنا دی ہوتی ہے. تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگے پہنائے نہیں, پہنانے کا وعدہ کر لیں آپ. صحیح ہے نا. آپ کسٹمر کو بولیں بھائی 40 لاکھ کی گاڑی ہے, ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے,
اس کو ہاں 40 لاکھ کی گاڑی ہے, لے گا, یہ نمبر پلیٹ تو ایشو نہیں ہوتا, یہ گاڑی کا ماڈل ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو بتا دی, تصویر دکھا دی, ہاں بھائی لینے کا موڈ ہے, منگوا لوں, کہ ہاں منگوا لو بھائی, ابھی بیچی نہیں ہے, اس کو بیچنے کے لیے منگوا رہے ہیں, تو یہ جائز ہے کیونکہ ابھی بیچی ہے نہیں. تو پھر آپ نے منگوائی, آپ کے قبضے میں آئی, یا آپ کے قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی شاپر میں ڈالی ہوئی آپ نے وہ گاڑی, آپ کے شو روم میں آ گئی, یا وہیں نمایاں ہو گئی بھئی یہ شو روم میں یہ گاڑی فلاں کی ہو گئی ہے. اس کے بعد یعنی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اب اگر نقصان ہوتا تو کس کا ہوتا, آپ کا ہوتا. پھر آپ اسے دوبارہ فون کرو گے, بھائی گاڑی آ گئی ہے, 40 میں آپ سے بات ہوئی تھی, لینی ہے, تیار ہو, کہ ہاں جی سر آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ اب حقیقت میں بے کب ہو رہی ہے, اب ہو رہی ہے نا بے, حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل. پہلے سودا ڈن کرنا جائز نہیں ہے, سودے کا وعدہ الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو شادی کا وعدہ کر لیا تو شادی تھوڑی ہو گئی, شادی تو جب ہوگی جب ایجاب و قبول ہوگا نا. تو وعدہ اسی طرح خرید و فروخت کا ایک وعدہ ہوتا ہے, ایک پریکٹیکلی جو خرید و فروخت جب عملاً ہوتا ہے, تو عملاً جو خرید و فروخت ہوتا ہے یا تو وہ ایجاب قبول سے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بیچی, وہ کہتے ہیں میں نے خرید لی, ڈن ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہتے, لین دین کر لیتے ہیں, یہ بھائی گاڑی کی چابی پکڑ, یہ پیسے دے. تو یہ جیسے ہم دودھ خریدتے ہیں تو دودھ والے کو یہ تھوڑی جا کے بولتے ہیں 1 کلو دودھ میں نے تجھ سے خریدا. بھائی شادی میں تو ایسا ہوتا ہے, میں نے یہ آپ کے نکاح میں یہ عورت دی, آپ نے قبول کی, اس نے کہا ہاں میں نے قبول کی, یہ ہوتا ہے نا. خرید و فروخت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جو چھوٹے موٹے سودے ہوتے ہیں ان میں, بڑے سودوں میں تو ہوتا ہے, چھوٹے سودوں میں نہیں. آپ نے کہا دودھ والے سے میں نے تم سے 1 کلو دودھ خریدا, وہ کہے گا ہاں میں نے یہ والی شاپر آپ کو, یہ والا شاپر آپ کو 100 روپے میں بیچا. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے, 100 روپے پکڑاؤ, شاپر لے کے نکلو. تو جیسے ہی شاپر آپ کے ہاتھ میں آیا, بے بھی مکمل اور قبضہ بھی. اس کو بے تعاطی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں, بے تعاطی, جو زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے. تو نکاح بھی عمل سے ہو جاتا ہے, یاد رکھو. قاضی نے آپ سے پوچھا نا دولہا سے, ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے, آپ نے زبان سے نہیں کہا, آپ نے مہر کے پیسے نکال کے رکھ دیے, یہ بھی نکاح ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے زبان سے نہیں کہا, عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اس نکاح پہ, بولو بھائی راضی. دلہن سے پوچھا, ہاں بھائی فلاں کا ہم نے آپ سے نکاح کرا دیا, راضی ہے, اس نے فوراً کپڑے پہنے, چلو بھائی میاں کے گھر پہنچاؤ مجھے, اس کا مطلب عمل سے. تو شریعت میں زبان سے بھی ہو جاتا ہے عقود اور عمل سے بھی ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. اب ایسا کرنا نہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ مہر نکال کے یہ لو بھائی. مفتی صاحب پہ پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے مسائل کھڑے کیے ہوئے, لوگ بولیں گے مفتی صاحب نے ایک نیا شوچا چھوڑ دیا, تو منہ سے پھوٹنے میں جا کے آ رہا ہے قبول ہے بولنے میں وہاں تو بار بار قبول ہے بولنے میں ٹینشن ہوتی ہے نا. دودھ والے سے میں نے 1 کلو آپ سے خریدا, وہ کہ میں نے بیچا, دودھ والا بھی ٹینشن میں آئے گا, بولے گا پیسے دے, شوپر پکڑ, پتلی گلی سے نکل یہاں پہ. وہی ہے نا جیسے لکھنؤ کا ایک آدمی گیا ٹماٹر والے کے پاس, کہتا ہے آپ یہ ٹماٹر عددن بیچتے ہیں یا وزنن بیچتے ہیں؟ وزنن کا معنی وزن کر کے, بطور وزن کے یا بطور عدد کے, جیسے کینو مالٹے درجن کے حساب سے ہے نا, عدد کے حساب سے. تو آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ سبزی والا پریشان, یار یہ کیا باتیں کر رہے, سبزی والے کے سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. پھر وہ لکھنؤ والے نے کہا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ 2-3 دفعہ جب کہا, کہہ رہے ہمارے یہاں دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پتہ نہیں کیا عددن وزنن لگا کے رکھا ہوا ہے. دنادن بکتا ہے, دنادن. صبح ریڑی لے کر آتا ہوں, شام تک خالی دنادن 2-4 نہیں بکتے. تو اب آپ اس کو بے تعاطی کہتے ہیں. تو ایسے ہی بعض دفعہ کوئی بھی چیز بیچی جاتی ہے, شو روم میں گاڑی آ گئی, آپ نے کہا ہاں بھائی لینی ہے آ جاؤ, تو وہ بک اس وقت رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو گاڑی کی چابیاں پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا کہ میں نے یہ گاڑی خریدی یا میں نے بیچی اور باقاعدہ اس طرح سے ڈن نہ ہوا ہو, تو پھر بے اس وقت سمجھی جائے گی جب گاڑی اس کے حوالے اور پیسے آپ اس سے, بلکہ گاڑی حوالے کرتے ہی بے ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے زمان میں نہیں آتی, رسک آپ اس کا نہیں اٹھاتے, آگے اس کو فروخت نہیں کر سکتے, نہ اس پہ پروفٹ کما سکتے ہیں. تو رسک میں آنے کے مختلف اصول ہیں, وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہر چیز کا زمان کیسے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. تو پلاٹ کا زمان ایسے ہوتا ہے کہ پلاٹ وجود میں آئے, خالی کاغذ نہ ہو, کیونکہ آپ کاغذ نہیں بیچ رہے, اس کاغذ کے پیچھے جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں. ادھر توجہ,
صرف کاغذ نہیں بک رہا ہوتا, کاغذ کے پیچھے جو پلاٹ ہوتا ہے وہ بھی, تو پلاٹ ہو تو صحیح, ہے ہی نہیں تو بیچ نہیں سکتے اس کو آگے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بکنگ کے جو پیسے بلڈر نے لیے آپ سے فلیٹ یا پلاٹ کے, ابھی پلاٹ ہے نہیں, وہ آپ کے پیسوں سے پلاٹ خریدے گا آپ کا وکیل بن کے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ کا وکیل بن کے خرید رہا ہوتا ہے, تو وکیل بن کے جب خریدے گا تو خریدتے ہی آپ مالک بن گئے اس کے, کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ تھا, اس نے آپ سے پیسے لیے تھے. لیکن پھر سارے مالکانہ حقوق کس کے ہو جائیں گے؟ آپ کے. جبکہ یہ کمبخت مالکانہ حقوق دینے میں بھی بڑے ترساتے ہیں. تو یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں, سب ناجائز ہو رہا ہے. تو اور جن کا نام نہیں نکلا قرآن اندازی میں, ان کے پوری پیمنٹ واپس کرنا, بولو بھائی, ضروری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اندازی کرنے کے جو مصارف تھے, قرآن اندازی وہ پیسے آپ سے کاٹ سکتے ہیں. یہ اس قسم کے جو مصارف جو آپ ہی کے فائدے کے لیے تھے, پروفٹ نہیں لے سکتے اس پر, جبکہ یہ اچھا خاصا پروفٹ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے بلڈر کے لیے ایسا پروفٹ لینا کہ جب اس کا نام پلاٹ نکلا ہی نہیں ہے, دے ہی نہیں رہے ہیں, تو اس کے 25,000 جو آپ نے قسط لی تھی اس میں سے 5,000 کس بیس کے کاٹ رہے ہو بھائی؟ یہ تو جوا ہو گیا نا, کہ آپ نے 25,000 داؤ پہ لگائے کہ اگر پلاٹ نکل آیا تو ٹھیک ٹھاک قیمت, نہیں نکلا تو 5,000 کا نقصان ہوگا. یہ نقصان آپ تو اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا اس 5,000 سے وہ کمبخت بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے کما لیتا ہے فری پھوکٹ کے. تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. ٹوکن بتا رہا ہوں ابھی میں. اب کیا ہوا, آپ کا پلاٹ نکلا, اب جب تک فزیکلی وہ پلاٹ متعین نہ ہو جائے, اچھا اس کی بھی گنجائش ہے کہ 100 پلاٹ تھے, آپ کو یہ نہیں پتا ان میں میرا والا کون سا ہے, لیکن ایک پورا ہول سیل کے حساب سے آپ اس کو, یعنی بہت سارے آپ کے پلاٹ تھے, یہ پھر پیچیدہ ہو جائے گا, بھی چھوڑو اس کو, پہلے آسان سمجھو. آپ کو پتا چل گیا یہ لوکیشن ہے اور یہ لکیر کھینچی ہوئی ہے, بے شک وہاں جا کے دیکھو نہیں, لیکن پتا ہونا چاہیے, نقشے میں پتا ہو یہ میرا پلاٹ. اب وہ اس حیثیت میں آ جائے کہ آج اس پلاٹ پہ اگر نقصان ہو تو وہ نقصان آپ کا سمجھا جائے. یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ قبضہ کر لے, صحیح ہے, یا یہ کہ دھس گیا کسی وجہ سے یا کچھ بھی نقصان ہو گیا, تو قدرتی نقصان سے وہ نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ آپ کا. ہاں ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ فائل ہی کرپٹ تھی نا, وہ تو بیچنے والے نے دھوکہ دیا, ایسے میں تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا. لیکن خریدنے والے کا نقصان جب قدرتی حادثہ ہو تو کس کا سمجھا جائے نقصان؟ خریدنے والے کا. تو جب پلاٹ اس کنڈیشن میں آئے گا تو پھر وہ آپ کسی اور کو پہنا سکتے ہیں. یہ صرف پلاٹوں کا ہے, لیکن پلاٹ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں, مکان اور پلاٹ کے علاوہ, وہ اتنا نہیں, بلکہ فزیکلی آپ کا قبضہ اس پہ ضروری ہے. اب جو فورسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے سونے اور چاندی کی اور ڈالر کی, اس میں آپ کے قبضے پہ سونا نہیں آتا. قبضے میں ضروری نہیں کہ آپ کے شاپر میں, آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ٹرانسفر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو بینک میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے فزیکلی اس میں ٹرانسفر ہونا ضروری ہے, وہ پیسے جائیں اس میں, کہ آپ اگر اگلی بے نہ کریں تو وہاں سے جا کے نکال لیں وہ پیسے. ایسا نہیں ہوتا, صرف ڈفرینس برابر کرتے ہیں بیٹھ کے. گولڈ بیچا آپ کو, میں نے آپ کو گولڈ بیچا 1 مہینے کے لیے, 1 مہینے بعد, حقیقت میں کچھ نہیں بیچا ہوتا, 1 مہینے کے بعد گولڈ کی قیمت اگر بڑھ گئی تو میں آپ سے پیسے لے لیتا ہوں, قیمت گر گئی تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. وہ یہ بالکل کیا ہے, بولو نا, حرام اور ناجائز. اسی طرح شیئرز کا بزنس بھی ہے. شیئر جب آپ خریدتے ہیں کسی کمپنی میں تو شیئر پہ آپ کا قبضہ ضروری, اور قبضہ جب سمجھا جاتا ہے جب وہ شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. جب تک نام ٹرانسفر نہیں ہوتا تو فزیکلی عرف میں آپ کا قبضہ شمار نہیں ہوتا. جب نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آگے بیچ کے نفع لے سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بغیر پروفٹ کے بیچ سکتے ہیں اسی فیس ویلیو پہ. وہ بیچنا نہیں کہلائے گا, بلکہ دستبرداری کہلائے گا, کہ میں نے لیا تھا, میں ہٹ رہا ہوں, مجھے پیسے دو, یہ آپ میری جگہ آ جاؤ. دستبرداری جائز ہے, پروفٹ نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ قربانی کا حصہ جب آپ اجتماعی کر رہے ہو تو آپ اگر نفع کمانا چاہتے ہو تو گائے لے کر آؤ, پھر لوگوں کو بتاؤ یہ گائے میں اتنے کا حصہ ہے, اور دیکھو گائے کو, دیکھ کے حصہ خریدو.
سمجھ میں آتا ہے خریدو, نہیں آتا تو پتلی گلی سے نکلو. ایڈوانس میں اگر آپ نے پیسے ان سے لے لیے تھے تو یہ کہہ کے مت لو کہ ہم گائے بیچ رہے ہیں, گائے خریدی نہیں تو بیچا کہاں سے. آپ بولو بھائی بکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ لوگوں میں ڈر ہوتا ہے گائے لائے وہ پتہ چلا دیے ہی نہیں. تو ایڈوانس میں پیسے لے کے جب گائے لاؤ تو اس کو دکھاؤ یہ گائے ہے, چاہے واٹس ایپ پہ دکھا دو, اس کو بتاؤ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. وہ کہ نہیں خریدنا تو پورا حق ہے اس کو کہ اپنے پیسے واپس. ذرا بھی آپ اس میں چونو چرا نہیں کر سکتے, تم نے تو بولا تھا. بھائی یہ بولا تھا, خریدا تھوڑی تھا, خرید تو اب رہے ہیں. بغیر دیکھے خریدنا بھی جائز نہیں ہے کسی چیز کا. اگر کوئی شریعت میں اصول ہے کہ جو بغیر دیکھے کسی چیز کو خرید لے تو دیکھنے کے بعد اسے بے فسخ کرنے کا مکمل اختیار ہے. اس کو خیار رویت کہتے ہیں. تو خریدنے کے بعد جب واپس کرنے کا اختیار ہے تو ابھی تو خریدی نہیں ہے, تو اس وقت وہ آ کے دیکھے گا, آپ بولو گے بھائی یہ میں نے بیچا ہے, چاہیے تو لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, اب جب اس نے خرید لیے وہ 7 حصے گائے کے, 7 آدمیوں نے خرید لیے, گائے کا اگلے دن انا للہ ہو گیا, تو نقصان اجتماعی قربانی والوں کا نہیں ہوگا, بلکہ کیونکہ گائے ان کی تھی. نہیں آ رہی بات, گائے کس کی تھی؟ ان کی تھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کھلانا پلانا بھی ان کے ذمہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جو اب ان کو کھلا رہے ہو فی سبیل اللہ, کیونکہ آپ نے کہا یار کسٹمر کو کچھ سہولت دیں گے تو خریدے گا نا, تو سہولت آپ یہ دے رہے ہو کہ کھلانا بھی ہمارے ذمہ, قصائی بھی ہم کاٹ کے دے دیں گے. یہ سب فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے, واجب نہیں ہے, لیکن یہ آپ کسٹمر کو لوگ سہولتیں دیتے ہیں نا, یار ہم سے فریج خریدو گھر پہنچائیں گے, ہم سے فریج خریدو 1 سال کی وارنٹی. تو یہ عرف کی وجہ سے جائز ہے, ورنہ یہ بھی اصل میں فاسد ہے کہ جو جس کی ہے وہ پھر خود ہی کرے. لیکن چلو آپ نے ان کو ایک سہولت دے دی, عرف بھی ہے اس کا, ضرورت بھی ہے, لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر گوشت بھی سارا انہیں کا ہے. تو یہ اس طرح سے معاملہ ہوگا. رہا ٹوکن کا مسئلہ جو بھی پوچھ رہے تھے, اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, پلاٹ بیچا, جس کو بیچا اس سے ٹوکن لے لیا, ایڈوانس لے لیا 5 لاکھ. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں کہ یہ جو آپ ٹوکن لیتے ہو اس کی 2 حیثیتیں ہیں. یا تو یہ ٹوکن اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ آپ نے ڈن کر دیا ہے, خرید لیا ہے, آپ اس کے مالک بن چکے ہو, تو سیکیورٹی کے طور پر آپ ہمیں ایڈوانس میں کچھ پیسے دو. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اس حیثیت پہ وہ ہے تو پھر آپ اسی کلائنٹ کا یہ پلاٹ آگے کسی کو بیچ سکتے ہیں. کیونکہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, بھائی وسیم کے لیے پلاٹ خریدا انہوں نے, وسیم سے ایڈوانس میں پیسے لے لیے, پلاٹ کا مالک کون بن گیا؟ وسیم. اب وسیم سے کہتے ہیں ہم نے تو بزنس کے لیے لیا تھا, 10 لاکھ کا پلاٹ ہے, 11 ملے تو پہنا دوں. وسیم کہتے ہیں ہاں فوراً سے پہلے پہنا دو. جیسے ہی کوئی کسٹمر آیا 11 میں اس کو آپ نے پہنا دیا. تو یہ پہنانا اس وقت جائز ہے جب وسیم سے سودا کیا ہو چکا ہو, ڈن. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پلاٹ پہ اگر کسی کا قبضہ ہو جائے تو نقصان کس کا سمجھا جائے؟ وسیم کا. وسیم یہ نہ کہے بھائی میں نے تو ابھی ایڈوانس پیسے دیے تھے, پورے پیسے تھوڑی دیے تھے میں نے ابھی آپ کو, لہذا میرا تھوڑی نا, میرا ٹوکن واپس کر, اور اگر ضبط کرنا ہے تو چل ٹوکن ضبط کر لے, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر پلاٹ ہے تو وسیم کے لیے اس پلاٹ پہ پروفٹ لینا حرام, کیونکہ وہ آپ کے رسک میں وہ پلاٹ ابھی آیا نہیں ہے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب اسٹیٹ ایجنٹ گڑبڑ کیا کرتے ہیں, وسیم کو پلاٹ بیچا انہوں نے 20 لاکھ کا, ٹوکن میں رکھ لیے 2-4 لاکھ فار ایگزامپل. ان کو ملا کوئی ایسا کسٹمر جو وسیم سے زیادہ ان کو پیسے دے رہا ہے, تو وسیم کو کہا, ایک گڑبڑ تو یہ کرتے ہیں, وسیم کو ٹوپی کرا دیتے ہیں, یار یہ پلاٹ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ چائنا کٹنگ میں آ رہا ہے, او حالات صحیح نہیں ہے ابھی, بالکل صحیح نہیں ہے, تم اپنا ٹوکن واپس پکڑو, ہیں یہ ٹوکن واپس پکڑو اور میں تمہیں دوسرا دلا دوں گا. کیونکہ یہ ادھر ان کو 1 لاکھ پروفٹ, وہاں کتنا مل رہا ہوتا ہے؟ زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل حرام ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ایسا کرنا, 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ پلاٹ کا مالک کون بن چکا ہے؟ وسیم بن چکا ہے. جب مالک بن چکا ہے تو اب آپ بتائیں یہ آپ کا پلاٹ ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتا, اور اس کو پوری صورتحال سے آگاہ کرنا. جب اس کا پلاٹ ہے تو کمیشن آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گیا یہاں؟ اور اگر اس ٹوکن کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سودا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ ایڈوانس میں اس سے کچھ پیسے لے رہے ہو, جو اس کی ضمانت ہے کہ آپ یہ پلاٹ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو,
خالی پیلی کی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نے ستار کو بلانا ہے, اس کو ہم نے چونا لگا کے سستا کرانا ہے. یہ پلاٹ صرف آپ کے لیے ہم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہیں. پتا چلا اس کو ہم ایک قیمت پہ لے آئے, 20 لاکھ والا پلاٹ ہم 15 پہ لے آئے, اور آپ کا کہیں اور سودا ہو گیا, ہماری یہ محنت کیا ہو گئی, ضائع. تو آپ ایڈوانس میں 2-4 لاکھ روپے رکھوائیں, جو اس کی علامت ہوگی کہ آپ پلاٹ خریدنے میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ اسٹیٹ ایجنٹ ہی بتائے گا کہ ہم جو ٹوکن لے رہے ہیں سودا پلاٹ بیچنے کے لے رہے ہیں اور یہ ایڈوانس پیمنٹ ہے, یا ہم بکنگ کے لے رہے ہیں خالی کہ آپ نے خریدنا ہے, بیچا نہیں ہے مگر آپ خریدنے کے کیا ہیں, پابند ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے چونکہ اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھا, وہ مختلف باتیں کرتے ہیں تو ہم انہیں پہ ڈال دیتے ہیں, بھائی آپ کی جو نیت ہے اسی کے حساب سے معاملہ ہوگا. تو اگر اسٹیٹ ایجنٹ نے وہ پلاٹ خریدا نہیں ہے, ایڈوانس میں پیسے اس بات کے لیے ہیں کہ تم خریدنے کے پابند ہو. جیسے آپ نے اجتماعی قربانی میں ایڈوانس لوگوں سے پیسے لے لیے کہ جب میں گائے لاؤں گا تو آپ خریدو گے, یہ اس کی علامت ہے کہ پہلے پیسے دے دو. یہ اس کی علامت ہے واقعی تم کیا کرو گے, مجھ سے خریدو گے. کیونکہ پہلے ایڈوانس میں پیسے کوئی دیتا نہیں ہے, ورنہ خالی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 100 گائے لے آؤ میں خرید لوں گا, لے آئے وہ خرید نہیں رہا تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے بعض دفعہ ایڈوانس میں بھی پیسے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ بھائی تم لوگے گی نہیں لوگے, لیکن لانے کے بعد پھر بھی اس کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے. لیکن اکثر جب ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے تو لوگ انکار کرتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے ٹوکن لے لیا, تو اب اور سلیم سے ٹوکن لیا, کہا کہ میں آپ کے لیے پلاٹ خرید رہا ہوں, اور خریدا نہیں ہے لیکن یہ ایڈوانس پیمنٹ اس کی علامت ہے کہ آپ خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ کی میٹنگ کراؤں گا, خرید لیا. ویسے یہ ٹوکن تو میٹنگ کے بعد ہوتا ہے, ہاں ڈن کرنے کے بعد ہوتا ہے, لیکن ڈن کرنا ایک تو یہ ہے کہ میں نے خرید لیا, ایک ڈن یہ کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خریدوں گا. تو اگر یہ وعدہ ہے, میرا جہاں تک معلومات ہے نا, وعدہ نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ میں نے خرید لیا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر اسٹیٹ ایجنٹ وہ کسی اور کو پہنا نہیں سکتا, حرام ہو جائے گا اس کے لیے بالکل. اور اس میں نقصان ہو گیا تو سلیم کا نقصان ہے جس سے ٹوکن لیا ہے. اور اگر بالفرض کوئی کسی وجہ سے اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بیچا نہیں تھا بلکہ بیچنے کا وعدہ تھا یہ, تو آپ سے اس بیس پہ ٹوکن لیا ہے اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہوں, تو ایسی کنڈیشن میں اگر اسٹیٹ ایجنٹ کسی اور کو دے دیتا ہے, یا سلیم بھائی کا ارادہ ہوا مجھے یہ پلاٹ نہیں چاہیے, تو اسٹیٹ ایجنٹ ٹوکن کسی صورت میں ضبط نہیں کر سکتا. یہ تو کسی صورت میں حلال نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام میں مالی جرمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مالی جرمانہ جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایسے تو لوگ مکر جائیں گے. بھائی سلیم نے پلاٹ خریدا, وسیم نے بیچا, بیچ میں کمیشن ایجنٹ کون ہے, اسٹیٹ ایجنٹ. وسیم اور سلیم یہ دونوں ملتے جلتے نام ہے, کنفیوز ہوں گے, ستار اور سلیم. اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کوئی نام نہیں دیتے. اسٹیٹ ایجنٹ نے ستار کا پلاٹ بکوایا وسیم کو, دونوں پارٹیوں کا ڈن ہو گیا. وسیم نے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس 50 لاکھ روپے ٹوکن کے طور پہ رکھوا دیے. کل وسیم کا خیال ہوا جاوڑے ہم نہیں خریدتے, ہمیں تو وہاں اور سستا مل رہا ہے, اور اس نے مفتی صاحب کے بیان سنے ہوئے کہ ٹوکن اسٹیٹ ایجنٹ ضبط, بولو بھائی نہیں کر سکتے. تو آگے آ کے کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے, اور ستار تو بیچ چکا ہے. ستار اسٹیٹ ایجنٹ سے کہتے ہیں ہم تو بھائی بیچ چکے ہیں, ہمیں تو پوری پیمنٹ چاہیے, تمہاری ایسی کی تیسی ہے بھائی, کیونکہ ہمیں تو اور اس پلاٹ کے لیے اس سے بھی اچھے رشتے آ رہے تھے, ہم نے ان رشتوں کا بھائی انکار کر دیا. تو اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, بھائی یہ 50 لاکھ ہیں, یہ پکڑو نکلو پتلی, پلاٹ بھی تمہارا اور 50 لاکھ بھی تمہارے, یہ حرام ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ وسیم کو فون کرے کہ آپ کے 50 لاکھ میرے پاس ہیں, میں تیرا باپ بھی اس پلاٹ کو خریدے گا, پوری پیمنٹ کر اور پلاٹ لے کے پتلی گلی سے نکل. نہیں خریدتا تو اب میں یہ پلاٹ کسی اور کو بیچوں گا, جتنا نقصان ہوا وہ نقصان آپ برداشت کرو گے, کیونکہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. یا تو اس کے پیسے دو, پیسے نہیں دیتے تو یہ نیلام ہوگا,
اور اس سے ہم اپنے نقصان کی تلافی کریں گے. ہر چیز کا اصول یہی ہے نا. ارے آپ کا کوئی حق نہیں دے رہا تو شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کسی بھی چیز کو اٹھا کے کیا کر لو, کسی بھی چیز نہیں, یعنی سوچ سمجھ کے آپ اپنا حق کسی بھی طرح سے وصول کر سکتے ہو. میزان بینک یہی کرتا ہے کہ اس نے آپ کو مکان بیچا, یونٹ بیچنا شروع کرتا ہے مکان قسطوں پہ. آپ 2 سال کے بعد کہہ رہے ہو مجھے نہیں چاہیے, تو میزان بینک کہتا ہے اس کی آپ نے اتنی قسطیں ادا کر دی ہیں کہ یہ آدھا آپ کا ہو گیا ہے, آدھا ہمارا ہو گیا ہے. کیونکہ کچھ کرایہ لیتا ہے میزان بینک اور کچھ یونٹ بیچتا ہے, تو آدھا آپ کا آدھا ہمارا, قسطیں شرافت سے دے دو. آپ کہہ رہے نہیں دے تو میزان بینک کیا کرے گا, اس گھر کو نیلام کرے گا, نیلام کر کے جو آپ کا آدھا بنتا ہے آپ کو دے گا, اپنا آدھا خود رکھ کے پتلی گلی سے نکل جائے گا. تو اصول یہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی آپ کا پلاٹ ہے, اب یہ آپ کا ہو گیا ہے, اب ہم اس کو بیچیں گے, سستے میں بکا تو نقصان کون اٹھائے گا, آپ. تو یہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ طریقہ سوٹیبل نہ ہو تو 50 لاکھ اس کے استعمال تو نہیں کریں لیکن روک لیں, اس کو واپس نہ کریں, اس کو ترسانے کے لیے, تڑپانے کے لیے, تاکہ وہ پیمنٹ دے. تو کسی سے پیمنٹ نکلوانے کے لیے تو اس کی رقم روکی جا سکتی ہے, کھائی نہیں جا سکتی. ضبط کیے جا سکتے ہیں پیسے وقتی طور پر, کھانے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے. اور ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی جب یہ ایڈوانس ہم تم سے لے رہے ہیں, تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم ہم سے یہ پلاٹ خریدو گے. اگر تم نے نہیں خریدا تو وعدہ کرو کہ میں اتنے لاکھ روپے غریب پہ صدقہ کروں گا, اور ہمارے ذریعے سے کرواؤ گے وہ صدقہ. تو امام مالک کے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ خرید و فروخت میں, اس طرح کے ایگریمنٹ میں اگر کوئی صدقے کا وعدہ کر لے تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے, لیکن وہ خود نہیں کرو گے, وہ ہمارے ذریعے سے. تو تم ہم سے ایگریمنٹ کرو, لکھ کے ایگریمنٹ کروا لیں کہ یہ 50 لاکھ یا 5 لاکھ یا جتنے بھی ہیں, اگر تم نے پلاٹ نہیں خریدا تو ہم یہ پیسے کیا کریں گے, کسی خیراتی ادارے میں دے دیں گے. ان دونوں کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہے, نہ ایجنٹ کے لیے اور نہ ستار بھائی کے لیے, لیکن وہ خیراتی ادارے کو دے سکتے ہیں, چیریٹی کر سکتے ہیں. وہ نہیں یاری بات, یہ چیریٹی بھی جب کر سکتے ہیں جب پہلے سے اس سے ایگریمنٹ کر لی. اس کی گنجائش ہے. امام مالک کے تو ضرورت کی وجہ سے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ لوگ آج کل معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے, تو کچھ مجبوری میں جائز ہے نا, تو وہ پھر چیریٹی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ میزان بینک یہی کرتا ہے کہ اگر آپ قسطیں جمع نہیں کر رہے ہیں تو جرمانہ لگاتا ہے, لیکن وہ جرمانہ وہ چیریٹی ہوتا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں یہ بھی وہی سود لے رہا ہے. وہ بھائی وہ سود یہ جو ہے نا بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا, یہ سب کیا ہوتا ہے, چیریٹی ہوتا ہے, یہ سب غریبوں میں تقسیم ہوتا. کرو ہاں ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اتنی وراثت چھوڑی کہ نصاب کے برابر پیسہ ہے, تو اتنی نہیں بلکہ تمام وارثوں پر کے حصے میں نصاب کے برابر پیسہ آ رہا ہو, پھر قربانی واجب ہوگی. بھائی والد صاحب نے پیسہ اتنا چھوڑا کہ نصاب کے برابر ہے, مگر وہ جب ڈیوائیڈ ہوا تو نصاب کے برابر نہیں. یا پراپرٹی چھوڑی, گھر چھوڑا جس گھر میں رہ رہے ہیں, تو رہائش کے گھر پہ نہ قربانی ہوتی ہے نہ زکوٰۃ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیش رقم اگر اماؤنٹ ہر ایک کے حصے میں اتنا آ رہا ہے کہ وہ 56,000 کے برابر ہے, جو آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, اور اس میں پھر وہی ہوگا کہ اپنے پورے مہینے کے خرچے ورچے نکال کے بھی اتنے بچ رہے ہیں, پھر اس پر قربانی واجب ہے. قربانی کے وجوب پر انشاءاللہ میں مستقل ایک بیان کروں گا. بھائی دعا کے لیے جو پرچیاں وہ دے دیں.